زکات اسلام کی بنیاد میں سے ہے. جس مسلمان کے پاس مال و دولت ہو اور اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس کو 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ضروری ہے. یاد رکھو، جس کو بھی اللہ نے مال و دولت دیا ہے، سونا چاندی دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں زکات نکالنا ضروری ہے. دولت دینے والا، مال دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا اللہ کے حکم کے مطابق. قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جن کے پاس سونا چاندی مال و دولت ہے اور اس مال کی زکات نہیں نکالتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکات نکالوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، زکات نکالوں گا تو میرے بچوں کے کیا کام آئے گا، زکات نکالوں گا تو میں فلیٹ کیسے خریدوں گا، زکات نکالوں گا تو میں اپنے بجنس کو آگے کیسے بڑھاؤں گا. جہاں اللہ کا حکم لاگو ہوا ہے اور تو اپنے مال کی زکات نہیں نکالتا، تعویل کرتا ہے. قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یہ جو تم گن گن کر رکھ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ زکات نکالنے سے مال کم ہو جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور اللہ نے آگے اس عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے. ہاں، زکات نہیں نکالتے ہو، مال جمع کر کے رکھتے ہو، اللہ نے آگے اس عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے. اگر تم اس عذاب کو سنو تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائے. قرآن کہتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن مال و دولت کو گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا. وَجُنُوبُهُمْ، پھر تمہاری بازوؤں کو داغا جائے گا. وَظُهُورُهُمْ، پھر تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا کنزتم لانفسکم، یہ اس مال کا بدلہ ہے جس کو دنیا میں تو گن گن کر رکھتا تھا، بیکوں میں جمع کرتا تھا، بچوں کے مستقبل کی سوچتا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق زکات نہیں نکالتا ہے. قرآن کہتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم اس عذاب کا مزہ چکھتے رہو. جب اللہ کا حکم کے مطابق زکات نہیں نکالتے ہو، اللہ نے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے اور عذاب کی بھی خوشخبری سنائی ہے اور اس عذاب کو بھی بیان کیا کہ کون سا عذاب دوں گا. اس آیت کے ذیل میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے زکات نہ نکالنے والے کے 3 اجزاء کو کیوں منتخب کیا، صرف اس کی پیشانی، اس کے بازو اور اس کی پیٹھ کو. اس لیے کہ جب کوئی زکات وصول کرنے والا، جب کوئی فقیر اس کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے، میرے پاس کیوں زکات لینے آیا، اس لیے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. اگر وہ زکات وصول کرنے والا نہ ہٹے تو وہ زکات نہ دینے والا اپنے بازو پھیر لیتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، اس لیے قرآن کہتے ہیں اس کے بازو کو داغا جائے گا. اگر پھر بھی وہ زکات وصول کرنے والا نہیں ہٹتا تو یہ اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے تاکہ زکات لینے والا میرے سامنے نہ آئے. قرآن کہتا ہے اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا. اس لیے زکات اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. مسلمان جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور اس پر زکات فرض ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا، ورنہ اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. زکات اللہ کے حکم کے مطابق نکالو. زکات نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے یہ تم نکالتے ہو میں اس کا دوگنا کر کے تمہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتے میں تو بڑا چڑھا کر دیتا ہوں. اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو اس لیے لے رہا ہے تاکہ تمہیں بڑا چڑھا کر دے. کوئی مالدار آدمی کسی فقیر سے مانگے کہ تم مجھے 50 روپے دو تو فقیر کتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مالدار آدمی نے مجھ سے پیسے مانگے تو سارے نکال کر دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کو دینے والا ہے. وہ ہم سے اس لیے مانگ رہا ہے کہ میں تمہیں اس سے بڑا چڑھا کر دوں گا. تو اللہ کے راستے میں زکات دل کی خوشی کے ساتھ نکالے، اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر ہم زکات نکالے تو ہمارے مال زکات نکالنے سے ہمارا مال پاک ہوگا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.